پیار دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو آپ سب نے قاری حنیف صاحب کے بیان تو بہت سنو گے، اور دوستو قاری صاحب کے لطیفے آپ نے بہت ہی کم سنو گے۔ تو دوستو زیادہ ٹائم نہ لگاتے ہوئے لے کے چلتے ہیں آپ سیدھے اس بیان کی اور۔ دوستو چلو چلتے ہیں۔ ساری عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے، کئی مرتبہ میرے دل میں بدماشی آتی ہے کہ قاری حنیف کو لوگوں نے اب تک ولی نہیں مانا، ایک دن سارے کپڑے اتار کر بازار کا چکر لگاؤں۔ تم نے ماننا ہی نہیں نا ولی، کہتے جی عطا اللہ صاحب بخاری اب شاہ صاحب ضرور تھا پر ولی نہیں تھا۔ مولانا مدری صاحب جلندری رحمہ اللہ جیسا متقی پرہیزگار ہاں مولوی تھا، ولی نہیں تھا۔ آخر ولی دی کی نشانی ہے کہ جی کرتے تو ننگا آدھا ولی، پجامے تو ننگا پکا ولی۔ جڑا بالکل ننگا پھرے نا آخر پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کی نشانی پہنچن دیا کہ دیکھو نا گاڑی پچھاڑی ساری کھلی ہوئی۔ آخر اس تو بڑی ولایت دی اور کی نشانی ہوگی کہ جڑے ہر طبقے جو دکھان ہی دکھان، بس جڑا آگے زیارت کرے۔ تماشا، ولایت کا معیار نماز نہیں، ولایت کا معیار روزہ نہیں، ولایت کا معیار قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کے نام پہ سر کٹانا نہیں۔ جو چرسی فمی بنگی، جو ننگا پھرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تماشا دیکھو، اور بڑے بڑے عقل مند حاجی۔ مدت کی بات ہے، دو چار ساتھی ہم لاہور، یہی موسم تھا، برسات تھی، انارکلی میں سے گزر رہے تھے۔ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ایک ملنگ لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر تقدیر بتا رہا ہے۔ بڑا مجمع کھڑا ہے، پجامیوں والے، پجاموں والے، پتلونوں والے کھڑے ہیں۔ 1 روپیہ فیس تھی، ان دنوں میں روپے میں بڑی جان تھی۔ کسی کو دیکھ کر کہتا تھا تو بڑا افسر بنے گا، کسی کو کہتا تھا تیری فرسٹ کلاس لیڈی سے شادی ہو جائے گی، وہ تو بابو کوڈا ہی ہو جاتا تھا۔ یا ہیڈ بلو کے علاقے میں رہتے ہیں، میرے دوست بھی ہے، میری گھر والی کا خالو بھی ہے قاری نیاز صاحب۔ میں نے کہا یار میں بھی ہاتھ دکھاؤں، وہ کہنے لگا چھوڑ یار شرارت ہو جائے گی۔ میں لگی اتنی دنیا ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے۔ میں نے کہا روپے ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، بس لوگوں میں سے گھستا گھستا میں گئی ہوں آہستہ آہستہ آہستہ، جا وہاں جا کر کے یوں 2 زانو گولڈے نیچے مندے مار کے روپیہ میرے ہاتھ میں، ملنگ جی روپیہ لو، انہیں لے لیا۔ میں کہا دیکھو میری شادی ہونی کہ نہیں؟ بدبخت نے اچھی طرح اب دیکھا بھی نہیں، اس نے دیکھ لیا بھی یہ ملک پاکستان ہے، اچھے بھلے کو نہیں ملتی، اسے کون دے گا؟ اللہ نے ایسی دی ہے، تم جو شادیاں کر کے لائے ہو، لکڑ لائے ہو گے ساتھ، یہ کرسیاں ہیں، یہ میز ہیں، یہ ٹیبل ہے، یہ کھانا کھانے کی میز ہے، یہ پانی پینے کی میز ہے، یہ یوں کرنے کی میز ہے۔ الحمدللہ میری بیگم جو ہے 75 ایکڑ زمین کی مالک ہے، 600 بیگھے کا مالک تھا میرا سسر۔ www.shahideislam.com اب میں نے جو ہاتھ دکھایا نا وہ کہنے لگا تیری شادی نہیں ہونی۔ میں کہا 2 جان کے گدھے، تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ سارا کھیل ہی بگڑ گیا۔ بندو کے اندر روپیہ اپنا لے تو جا اتوں، میں کہ میں جانا ہی نہیں۔ اگر چاہتا کی ہے میں کہ ہور شادی کرا،
جی یہ تم لکھے پڑھے کہتے ہو نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک دکان پہ کھڑا تھا، خدا کی قسم، پاک گیٹ ایک آدمی آیا، کہنے لگا 1.25 من گلاب کا رکھ چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کیا کرو گے؟ فلانے پیر کی قبر کو غسل دینا ہے۔ نہ کب چاہیے کہ کل چاہیے کہ صبح لے جانا۔ جب وہ چلا گیا میرا وہ یار ہے حکیم، میں کہنے لگا وہ بے ایمان کہاں سے لا دے گا 1.25 من رکھی سے؟ وہ کہنے لگا قاری صاحب تو اب بھی بہو رہی ہے، نلکے میں پانی تھوڑا ہے، 1 بوتل سینٹ کی ڈال دوں گا۔ قبر کو گلاب کے عرق سے اور سینٹ سے غسل دیتا ہے، اور اپنے دل کو قرآن کے نور سے کبھی غسل نہیں دیا۔ آ گیا ایک مسئلہ، اتنے میں نے مسئلے بتائے، ایک مسئلہ آپ بھی بتائیں۔ سارے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سارے اکاڑے کے آس پاس کے لوگ بیٹھے ہو، قسم کلمہ پڑھا سب نے، ایمانداری سے بتانا، ڈرنا نہیں۔ کسی مولوی، کسی امام، کسی خطیب، کسی قاری، کسی حافظ کا ایسا جنازہ کہیں پڑا ہو جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بھوکا مر گیا، پڑھا کسی نے؟ کوئی مولوی، کوئی ملا دیکھا ہو لوگ یہ کہتے ہو کہ روٹی نہیں ملی، مرتا مرتا بھوک سے ہی مر گیا؟ ہاں یہ تو سنا ہوگا کہ سبرات والے دن اتنا لوایا کھاتا کھاتا ہی مر گیا۔ یہ تو ضرور سنا ہوگا۔ وہ ایک مولوی بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، وہ مکسچر بنا کے لائے، لگا حضرت یہ ذرا پی لیجیے، کہنے لگا کمڑا ہو گیا ہے، اتنی جگہ ہوتی ہے زندہ آپ لوگوں کو اللہ سلامت رکھے۔ آئندہ جب ماسی، بہن، چچی، ساس، ابا، تائے، چاچے، مامے، نانے کوئی حج کرنے جائے نا، قریب کھڑے ہو کے دعا مانگ دینا، یا اللہ ہمارے مامے کی مدینے میں موت آ جائے، یا اللہ ہماری ماسی واپس نہ آئے، مدینے میں مر جائے، جتی اتار کے تیرے سر پہ مارے گے، مار مارے گنجا کر کے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے میں مرنے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ اب تو بلکہ یہاں تک معاملہ بڑھ گیا، ہمارے یہاں ملتان میں ایک آدمی حج کر کے آیا، عبد القادر نام تھا، بازار میں کھڑے ہوئے کسی نے آواز لگا دی، او قادرہ او قادرہ، واپس آتے کہنے لگا 30,000 کا بیڑا غرق کر بیٹھا، اب بھی میں قادر ہی ہوں۔ حاجی کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ جو حج کر کے آئے اسے حاجی صاحب نہ کہو نا، اس طرح کڑوی کڑوی آنکھوں سے دیکھتا ہے جیسے لگا ہوا کھوتا دیکھا کرتا ہے۔ وہ ایک بزرگ بتا رہے تھے مینا میں 3 دن کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو۔ وہ فرما رہے تھے کہ برابر میں کھڑا ہوا شیطان کہہ رہا تھا مار لے مار لے، 3 دن ہو گئے روڑے مارتے مارتے تو نہیں رجا، پر یاد رکھ میں بھی تجھے واپسی میں جدے تھک لوں گا، انشاءاللہ ایک نیکی ساتھ لے گیا، میرا نام شیطان نہیں، میں بھی آگے صاحب تیرے پلے VCR باندھوں گا، رنگین ٹیلی ویژن برکتوں والا مدینے سے خریدا ہوا، یہاں سے انشاءاللہ خود بھی حج یہیں چھوڑ کے جائے گا اور بال بچوں کا حج یہیں بیڑا غرق کر کے جائے گا۔ ابھی ایک دن ملتان میں حاجی واپس آ رہے ہیں نا، اللہ سب کا قبول فرماوے، خدا گواہ ہے میرے ساتھی نے میرا ہاتھ لگوایا، زمزم کا ڈبہ نیچے باندھ رکھا ہے، تیری ویزن اوپر باندھ رکھا ہے، زمزم کا ڈبہ نیچے، ٹیلی ویژن اوپر، تجھے کیا معلوم ہے؟ پچھلی مرتبہ جب میں انگلینڈ گیا
مجھے وہاں ایک عالم نے بتایا کہ میں مدینے پاک گیا تھا، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو وہ عالم دین بتا رہے تھے کہ میں مدینے گیا، مدینے کی گلیوں کی سیر کی، گلیاں نرالی، ہوا نرالی، فضا نرالی۔ واپس ہوتے وقت میں نے کوئی آدھا کلو آدھا سیر کے قریب مٹی مدینے پاک کی پلے باندھ لی، اس نیت سے گھر رکھوں گا، گھر والوں کو کہوں گا یہ پوٹلی باندھ کر میرے کفن میں رکھ دینا، میرا رب پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا مولا اور تو کچھ نہیں، تیرے محبوب کے شہر کی بستی لایا۔ اس خیال سے لایا ہوں کہ اسی معاملے میں اس کے صدقے میں میری نجات ہو جائے۔ قسم کھا کے بتا رہا تھا کہ میں نے وہ مٹی کپڑے میں باندھ کر بکسے میں رکھ دی، مہینہ دو مہینے کے بعد بکسا جو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کپڑا بھی گلا ہے، مٹی بھی گلی ہے، تر ہے، اور وہاں پانی بہ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ بکسے میں کہاں سے پانی چلا گیا۔ میں نے اس مٹی کو دھوپ میں ہوا میں خشک کیا، پھر پوٹلی باندھی اور پھر اس کو دوسرے بکسے میں رکھا۔ مہینہ دو مہینہ کے بعد پھر کھول کے دیکھا تو پھر وہی کیفیت ہے، کپڑا بھی گلا ہے، مٹی بھی گلی ہے اور وہاں پانی بہ رہا ہے۔ پھر میں نے تیسری جگہ الماری میں رکھا، مہینہ دو مہینہ کے بعد پھر دیکھتا ہوں پھر وہی کیفیت ہے۔ تو وہ عالم دین اچھے عقیدے کے فاضل دیوبند ہے، مجھے رو کے بتانے لگا کہ میں نے ایک اللہ والے سے تذکرہ کر دیا کہ حضرت میں پیار میں، محبت میں، ذوق میں، شوق میں مدینے کی مٹی لایا تھا، مگر حال یہ بنا ہوا ہے۔ اس اللہ والے نے مجھے جواب دیا کہ جلدی کر اس مٹی کو کسی نہ کسی طریقے سے مدینے پاک واپس پہنچا دے۔ مدینے کی مٹی مدینے کے جدائی میں، غم میں، ہجر میں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔ مدینے کی مٹی کو جدائی کا احساس ہو گیا، مدینے کی مٹی کو ہجر کا احساس ہو گیا، مدینے کو الگ ہونے کا احساس ہو گیا، تیری چیٹی گاڑی ہو گئی، قبر میں تو جانے کو تیار ہے، تجھے بھی کبھی احساس ہوا؟ جن لوگوں کو احساس ہوا ان کی زندگی کچھ اور طریقے سے گزری۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ختم نبوت کی حفاظت میں انگریز کا دور ہے، جیل کر دیا، مشقت دے دی، دانے پیسنے کے لیے ملتے ہیں بخاری کو۔ بخاری صبح اٹھ کر عملے کو دانے آٹا پیسا ہوا دے دیتا ہے، لیکن عملہ خسر خسر کرتا ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا، کپڑے میلے نہیں، اس کا برا حال نہیں دوسرے قیدیوں کی طرح، کیا بات ہے۔ سبرن جیل نے پچھلی رات کو ایک دن چکر مارا، گشت کیا، روند پہ آیا اور بخاری کی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے۔ دیکھتا کیا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری مسلح پہ بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ بخاری قرآن پڑھ رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ سبدن جیل چپ نہ رہ سکا، کہنے لگا بخاری یہ کیا؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے، میری جو ڈیوٹی ہے وہ میں پوری کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا من هو قانت آناء الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔
اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ پچھلی رات کو بستر سے الگ ہو کر تنہائی میں کھڑا ہو کر الگ ہو کر نفلوں کی نیت باندھ کر میرا قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی اس کو مزہ آ جاتا ہے لطف میں یا خوف میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے میں اس اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ جس قرآن کو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک پڑھا، 1,29,000 صحابہ کرام نے آخری وقت تک پڑھا، حضرت حسین نے شہادت کے وقت بھی پڑھا، اولیاء کرام نے ساری زندگی نہیں پڑھا، اور بد نصیبو آج تم سے قرآن چھوٹ گیا۔ گھرانے کے گھرانے میں زیارت کی توفیق نہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق۔ اور ہم بد نصیب ہیں، ایئر کنڈیشنوں میں پنکھوں کے نیچے مشاعریوں پہ بیٹھ کر ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ میرا پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ مانتے کہ جیل میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن پڑھتا ہے۔ ایک دن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ جوان حسین احمد بجائے یوں سیدھا لیٹنے کے پیٹ کے بل منہ کے بل زمین پہ اونگا لیٹا ہوا ہے، تو شیخ الہند نے فرمایا سیدھا ہو کے لیٹ جا، وہ مکئی بھی تو رکھی ہے کچھ دیر آرام کر لے، چکی چلانی ہے۔ عرض کیا حضرت جی آپ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، چکی چلا چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، مالٹے میں برف باری ہے، یخ موسم ہے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو فرماتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہاتھ پیروں کو لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، میں نے پانی کا لوٹا بھرا اپنے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، میں یہ پیش کروں گا، آپ تہجد کا وضو فرمائیں گے، نفلوں میں خدا کا قرآن پڑھو گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہاں قرآن پڑھا میرے اکابر نے، میرے بزرگوں نے، چکی چلاتے چلاتے قرآن پڑھا۔ ساری کائنات در صبح کے وقت درختوں کا پتا پتا اللہ اللہ کرتا ہے، کیڑی مکوڑا اللہ اللہ کرتا ہے، کنکریاں اللہ اللہ کرتی ہیں، ایک ایک زمین کا ذرہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ ایک بد نصیب مسلمان کہلانے والا نہ صبح کی نماز پڑھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کرتا اٹھا دیتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ایک پتھر بندھا ہوا ہے، لیکن سارے مدینے نے دیکھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو 2 پتھر پیٹ میں بندھے ہوئے ہیں۔ سارے جہان کے سردار کا یہ حال ہے، 2 پتھر باندھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ مولویوں سے قرآن چھن گیا، حاجیوں سے قرآن چھن گیا، پیروں فقیروں سے قرآن چھن گیا۔ آج کل کھاتے پیتے لوگ بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے، بھوکے مریں گے، یہ بھوک سے مرا کریں گے، سارے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ لوگ اتنے بیٹھے ہیں، ایک بات پوچھنے لگا ہوں، کلمہ سب نے پڑھا، اپنی پوری زندگی کی بات بتاؤ، تم نے کبھی ایسے مولوی کا جنازہ پنجاب میں، بستی میں، پنڈ میں، چک میں، دیہات میں، شہر میں کسی ملا کا، مولوی کا، امام کا جنازہ پڑھا ہو اور لوگوں نے یہ کہا ہو کہ یہ مولوی صاحب بھوک کی وجہ سے مر گیا؟ پڑھا کسی نے جنازہ؟ بھوکے ملا کا جنازہ پڑھا کسی نے؟ بشارے کو ہونا نہیں، کسی نے بھوکے ملا کا جنازہ پڑھا؟ بھوک سے مرنے والے امام کا، بھوک سے مرنے والے قاری کا،
हमने भी नहीं सुना कि फलाना मुल्ला भूख से मर गया। अलबत्ता ये तो सुना कि शबरात के दिन इतना हलवाया कि मुल्ला खाता खाता ही मर गया। वो दवाई मिक्सचर बना करके लेके आए कि हजरत ये पी लीजिए। वो कहने लगा बावड़ा हो गया, अगर इतनी जगह होती एक प्लेट और न मारता मैं। तो यहां से पता चला हमारे इस तजर्बे से कि कुरान पढ़ने वाला भूखा नहीं मरता। कुरान पढ़ने वाले की भूख की हालत में मौत नहीं आती, कुरान पढ़ने वाले की प्यास की हालत में मौत नहीं आती। इसलिए अपने बाल बच्चों को कुरान पढ़ा। ये जो तुमने सहारा ले रखा है ना कि मरने के बाद मौलवी इतने कुरान पढ़ेंगे, इतने कुरान पढ़ेंगे, जन्नत में धड़ाम करके फेंक देंगे। हाँ, हम इतने कमरे नहीं, इतने बावले नहीं हैं। एक प्लेट चावल के बदले में तुम्हें इतना बड़ा कुरान दे दे, हम बावले नहीं, हमारे माँ बाप नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं ताकि तेरे दिल में कुरान की मोहब्बत हो, कुरान का प्यार आए। खुदा गवाह है, मेरा ये दिल चाहता है जब तेरी मौत आए, तेरा मुंह देखने के लिए घरवाली आए तो सूरत यासीन पढ़ती हुई आए, तेरा मुंह देखने के लिए धी आए तो सूरत रहमान पढ़ती हुई आए, तेरा मुंह देखने के लिए बहन आए तो तबारकल्लज़ी की तिलावत करती हुई आए। जब तेरा जनाजा घर से निकले सारा घराना कुरान पढ़ पढ़ के तुझे रवाना करे। लेकिन ये करने से होगा यूं ही नहीं। ये देख लो, अल्लाह वालों ने अपने जानों के टुकड़े करा लिए, न रुपया मांगा न पैसा मांगा, अल्लाह की रजा के खातिर। लेकिन अल्लाह ताला ने उनका मकाम बयान करते हुए फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात। अल्लाह फरमाते हैं जिसने मेरे नाम पे सर कटा दिया ना, वो तो मैं ऐलान करता हूं, वो मरा नहीं, वो तो जिंदा हो गया। अल्लाह ताला शुहदाए ओहद और शुहदाए करबला, शुहदाए मदीना, सारे शुहदा की कब्रों पर करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए और हमें सारे सहाबा किराम का, अहले बैत का खादिम और गुलाम बनाए। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मोहब्बत गुलामी नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह कल वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले भाई, कोई आदमी दुआ के बगैर ना उठे, दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह, हम सब की खताओं को माफ फरमा, हम सब की स्याकारियों को माफ फरमा। मौला, हमारी नूसियाही की हमें सजा न दे, हमें माफी अता फरमा। मौला, स्याकार हैं, खतावार हैं, तेरे करम के उम्मीदवार हैं, माफी अता फरमा। या अल्लाह, सारे बेनमाजियों को नमाजी बना, हम सबको सच्चा मुसलमान पक्का दीनदार बना। या अल्लाह, कई साल हो गए ये जीता जागता शहर, चांदले रोशनी वाला शहर कराची फसाद की जद में है। मौला, इसमें अमन कायम फरमा। या अल्लाह, सारे मुसलमानों को मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमा। कौमी असबियत के नारे मारने वालों को हिदायत अता फरमा। हर मुसलमान को दूसरे मुसलमान का मोहब्बत करने वाला बना। सब बीमारों को शिफा अता फरमा। ये हाजी साहब के बहनों यासिम भाई का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मरहूम की खबर को जन्नत का बाग बना। बेशक हाफिज इब्राहिम साहब मेरे पुराने मिलने वालों में से हैं। बड़ी तकलीफ रही इनकी बच्ची को। मैं मार्च में आया था, मिलने गया था, उस मरहूमा का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उस बच्ची की कब्र को जन्नत का बाग बना। वालिदैन को सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। प्यार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अभी आपने कारी हनीफ साहब का बयान सुना। दोस्तों, बयान के साथ साथ आपने कारी हनीफ साहब के दोस्तों लतीफ़े भी सुने। दोस्तों, कारी साहब के बयान होते ही कुछ ऐसे हैं दोस्तों, जो एक बार सुनता है दोस्तों उसका दिल चाहता है कि बार बार सुने। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपने भाई शहजाद अंसारी को दोस्तों इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।